إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قابل احترام موقر فضیلۃ الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دین اسلام ایک ایسی نعمت ہم کو عطا کی ہے جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے۔ اگر اس دین کے مطابق ہم جینے والے بن جائیں تو نہ صرف آخرت میں ہمارے لیے انعام ہے بلکہ دنیا کی زندگی بھی چین و سکون والی بن جاتی ہے۔ عشاء سے پہلے کا جو خطاب تھا اس میں یہی باتیں آپ نے مؤثر انداز میں دلائل کے ساتھ شیخ محترم سے سماعت فرمائی۔ اب جو ہمارے سامنے عنوان ہے وہ خواتین سے متعلق ہے۔ اسلام میں عورت کے یا خواتین کے حقوق، اس عنوان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ عنوان قرآن کریم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ مسلمان کی زندگی کے لیے یہ عنوان بہت اہم ہے، لیکن آج اس دور میں خصوصاً اس عنوان کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک پوری مشینری کام کر رہی ہے مسلمانوں کو، خاص طور سے مسلمان خواتین کو، بچیوں کو اسلام کے بارے میں ورغلانے میں، اسلام کے خلاف ان کو کھڑا کرنے میں۔ آج آپ کو اخبارات میں تو یہ بات نہیں آتی ہے، لیکن کئی لوگوں کے ذریعے سے آپ کو یہ بات سننے میں آئے گی کہ فلانی بچی تھی، اسلام چھوڑ کے فلانے کے ساتھ چلی گئی۔ یہ کوئی طوفان نہیں ہے، گھبرانے کی سی بات نہیں ہے، لیکن ہے، یہ انسگنیفیکنٹ نہیں ہے۔ اس کا اپنا ایک نمبر، اس کا اپنا ایک عدد ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ کچھ بچیاں، خاص کر کے وہ بچیاں جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں، وہ اسلامی طرز حیات کو پسند نہیں کر رہی ہیں؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ موٹا اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو دو چیزوں میں کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ ایک، اسلام کی تعلیم میں کوتاہی کا نتیجہ، دو، اسلام کی تعلیمات کی تعمیل میں کوتاہی کا نتیجہ۔ تعلیم نہیں، تعمیل نہیں، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بچیاں، وہ خواتین جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئی ہیں، آج وہ اسلام سے دور ہو رہی ہیں۔ سب نہیں، بہت زیادہ بھی نہیں، لیکن کچھ ہیں۔ ایک بھی جائے تو دکھ کی بات ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم دنیا کی تعلیم ان کو دے رہے ہیں، لیکن ہم ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں۔ بچی پڑھ رہی ہے، 10ویں کا امتحان ہے، ابھی 12ویں کا امتحان ہے، ابھی گریجویشن کر رہی ہے، ابھی اس کے آگے ماسٹرز کر رہی ہے، وہ ماسٹر ہو گئی، اب آپ اس کو پڑھائیں گے؟ اب نہیں پڑھتی وہ، اب وہ ماسٹرز ہو گئی ہے، اب وہ آپ کو پڑھائے گی۔
دنیاوی پڑھائی کیوں؟ شادی کیسے ہوگی، مارکیٹ میں اس کا بھاؤ کیسے لگے گا، لڑکے کے لیے بھی وہی قانون، لڑکی کے لیے بھی وہی. نکاح کے لیے بچی پڑھی لکھی ہونا چاہیے، ہاں، لیکن جنت پہ جانے کے لیے دین جاننے والی ہونا چاہیے. اچھی زندگی جینے کے لیے دین معلوم ہونا چاہیے. صرف ڈگری لے کر، صرف دنیوی پڑھائی لے کر آپ کریں گے کیا؟ وہ اپنی جگہ اہم ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، پڑھی لکھی ہوگی دنیا سمجھے گی، لیکن اگر دین نہیں ہوگا اس کی زندگی میں تو آخرت نہیں سمجھے گی. آخرت کے میدان میں وہ ناکام ہوگی، ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے گی ماں باپ کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ایک تو یہ ہے کہ ایسا ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں ہم اپنی بچیوں کو واقعی ویسا نہیں بتا رہے جیسا بتانا چاہیے. ان کی دینی تعلیم کا انتظام نہیں. اس مصیبت میں جلے پر نمک کا کام کیا کرتا ہے کہ مردوں کی زندگی میں اسلام کی تعمیل نہیں ہے. ایک عورت کورٹ میں کیوں جائے گی اپنا حق مانگنے کے لیے جب گھر میں اس کو حق مل رہا ہے؟ ایک عورت بازار میں آ کے اسلام کے خلاف شکایت کیوں کرے گی جب مسلمان گھر میں اس کا حق اس کو دے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ ایک بڑی وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک تو اسلام معلوم نہیں، دوسرے مسلمان کی تصویر بگڑی ہوئی، سب سے قریبی سب سے برے، سب سے قریبی سب سے برے. بیٹی دیکھ رہی ہے باپ ماں رات دن لڑتے رہتے ہیں، یہ اس کو کتا کہتا ہے، اس کو کتی، اس طرح سے باتیں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو لعنتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو منحوس کر رہے ہیں، مار پیٹ اور نہ جانے کتنی چیزیں. گھر میں سکون نہیں. یہ مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان کا غصہ وہ اسلام پہ نکال رہی ہے، اس کو نہیں معلوم کیا کر رہی ہے، لیکن نتیجہ یہی ہے کہ وہ مسلمان کو دیکھ رہی ہے. اور اب دوسرے لوگ بھی تو یہ کرتے ہیں، ایک غیر مسلم کے ساتھ آپ بدسلوکی کرو، وہ آپ سے آپ کا نام نہیں پوچھے گا، آپ کون، زید، احمد، عبد الرحمن، عبداللہ، نہیں، وہ یہ دیکھے گا مسلمان ہے، اور وہ اپنے ذہن میں اندازہ لگائے گا اسلام برا ہے کیونکہ مسلمان برے ہوتے ہیں، وہ مسلمان جس سے میرا سابقہ پیش آیا. یہی بات بچوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ گھر میں جس مسلمان کو وہ دیکھ رہی ہے اچھا نہیں ہے، تو نہ صرف اس مسلمان سے وہ بدظن ہو رہی ہے بلکہ اس مسلمان کے دین سے بھی بدظن ہو رہی ہے. جہالت میں آ کے مسلمان اس کو یہ بتا رہا ہے یہ اسلام میں ہے، اس کو خود کو اسلام معلوم نہیں، اس کو خود دین معلوم نہیں ہے. وہ اپنی طاقت کے زور پر اپنی عورتوں کو دبا رہا ہے، ان کے حقوق ان سے چھین رہا ہے، جائیداد میں اس کو حق نہیں دیتا، اس کے جائز خواہشات پوری نہیں کرتا، اس کی ضرورتوں میں، اس کی ضرورتیں، بنیادی ضرورتیں، اس میں بھی لاپرواہی برتتا ہے. اور پھر یہ بتاتا ہے قرآن میں الرجال قوامون علی النساء، اسلام میں ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. وہ اسلام سے بھی اور آپ سے بھی نفرت نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک طرف تعلیم میں کوتاہی ہے، اسلام کی تعلیم نہیں، اس کو معلوم نہیں واقعی اسلام کیا ہے. دوسرے یہ کہ مردوں کی زندگی میں بھی اسلام، عورتوں کے سلسلے میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی تعمیل نہیں ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن اس کا نہیں ہے، عملی کوتاہی اس کے سلسلے میں ہے. اور پھر جہاں ہماری کمی آ گئی فوراً ہم اسلام کا سہارا لینے لگے، اسلام میں ایسا ہے. تو جو چیز آپ کے لیے ڈیفنس میکینزم کے طور پر آپ کی ڈھال بن رہی ہے وہ اس ڈھال سے نفرت کرنے لگے گی کہ اسلام کا سہارا لے کے ہم پر ظلم ہوتا ہے. تو اسلامی صحیح نہیں ہے. کیا فائدہ ایسے اسلام کا جس میں ہمارے حقوق ہم کو نہیں ملتے ہوں، ہماری چاہتیں ہم کو قربان کرنی پڑتی ہوں، ہم پہ ظلم و زیادتی ہوتی ہو. ایسے اسلام کے نام پہ یہ ہو رہا ہے تو اس کے دل میں نفرت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اسلام کے لیے. خصوصاً ایسے ماحول میں جس میں میڈیا پورا طاقت لگا کے اس کو چھیننے کی آپ سے کوشش کرتا ہے، ادھر آ، وہاں نہیں ملنے والا تجھ کو.
احمد کے پاس نہیں ملے گا، جان کے پاس ملے گا، جانی کے پاس ملے گا، راکیش کے پاس ملے گا تجھ کو، یہاں حق ملے گا تجھ کو، یہاں عزت ملے گی تجھ کو، وہاں نہیں ملے گی۔ وہاں ویسی گھر میں پڑی رہے گی جانور کے طور پر، قیدی بن کر، برقع پردہ اور یہ نہیں وہ نہیں، گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتے رہو، بچے پیدا کرو، بس فیکٹری کی طرح بنے رہو۔ میڈیا پورا طاقت لگا رہا ہے، اور آپ نے تو بھیجا نا اس کو، آپ نے کالج میں بھیجا اس کو، آپ نے اس کے ہاتھ میں تھمایا، بیٹا اگر ایمرجنسی آئے نا تو فون کرنا۔ آپ نے اسمارٹ فون دے کے اس کو اسمارٹ بنایا، لیکن آپ نے اس کو بچنے کے لیے ویکسینیشن نہیں کیا، بیماری کے ماحول میں پھینک دیا اس کو۔ آپ نے سروائیو کر تو اپنے طور پر، سروائیول کٹ اس کو ہم نے نہیں دیا۔ پھر بعد میں ہم بول رہے ہیں بچی اسلام سے دور ہو رہی ہے، بچی ایسی ہو رہی ہے، بچی ویسی ہو رہی ہے۔ بعض اوقات خواتین تک یہ معاملہ بیماری پہنچ جاتی ہے، ظلم و زیادتی گھر میں دیکھ کر عورتیں بدزن ہو کر اتنی زیادہ اکتا جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کو۔ کیوں طلاق کا قانون آیا؟ کوئی مرد گیا تھا اس کے لیے؟ نہیں، عورتیں گئی تھیں۔ کون سی عورتیں گئی تھیں؟ جن کو ان کے حقوق نہیں ملے۔ اگر آپ گھر میں نہیں دو گے تو آپ کو کورٹ میں دینا پڑے گا۔ اور پھر فلمیں ایک کے پیچھے گا رہی ہیں، فلم والوں کو تو چاہیے ہی، کیونکہ ایسی فلم بناؤ مسلمان راستے پہ آ جائیں، سڑکوں پہ اتر آئیں، مورچہ نکالیں اسلام کے ڈیفنس میں، اور پبلک میں ایک اویئرنیس پیدا ہو کہ کیا ہے اس میں، اس فلم میں کیا ہے، ہم دو ہمارے 12۔ مت دیکھو مت دیکھو، ممبروں پر سے، یہاں سے وہاں سے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک آدمی کو آپ دن بھر بھوکا رہنے بولو نا بیٹھے گا، لیکن سامنے جو کنکریاں ہیں اٹھاؤ بولے مت اٹھاؤ، اٹھائے گا۔ انسان اس چیز کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو روکا جاتا ہے۔ فلم والے چاہتے ہیں، ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں جن کا اپنا سیاسی فائدہ ہے، کمیونل فائدہ ہے، ایسے لوگ تو ہیں، لیکن ان کا بھی تو اس میں ہانڈی پک رہی ہے، ان کو بھی تو پروفٹ چاہیے۔ ایسی کوئی کنٹروورشل مووی بناؤ، مسلمان تو دیوانے ہیں ہی، اسلام کی محبت کے نام پہ ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، جبکہ فالو نہیں کرتے ہیں، جبکہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے، دین پہ چلنے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن جیسے اسلام پہ حملہ سنتے ہیں فوراً حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جوابی کارروائی شروع، اور بھی شور شرابہ ہوگا، اس سے اس فلم کو اور زیادہ پاپولیرٹی ملے گی۔ نہیں دیکھنے والا بھی بولے گا دیکھنا پڑے گا اس میں کیا ہے، ہاں، اور جو اس نے بجٹ بنایا تھا باکس آفس پہ وہ اس کو مل جائے گا۔ ہم ایک اعتبار سے اس کے سپورٹر اور پروموٹر بن جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دینے سے وہ مر جاتی ہیں، اس کا چرچا کرنے سے وہ اور زیادہ فیمس ہو جاتی ہے۔ لیکن مسلمانی سبق بہت اب تک بھی نہیں سیکھے، بہت سارے مسلمان نہیں سیکھے، وہ ہر چیز کو مشہور کر دیتے ہیں جس چیز کو شہرت نہیں ملنا چاہیے، بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اس کو مار ڈالنا ہوتا ہے، اگنور کرو اپنے آپ مر جائے گی، اس کے بارے میں چرچا کرو اس کو زندگی ملے گی۔ ٹھیک ہے، لیگل لیول پر اس کے بارے میں جو کچھ کرنے والے ہیں وہ کریں، کمیونل ہارمنی خراب ہوتی ہے، اس سے لوگوں کی بھاوناؤں کو دکھ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، وہ لیگل لیول پہ ہو سکتا ہے پرامن طریقے سے، شور شرابہ کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہوتا، دیکھنے والے بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ماحول بنا ہوا ہے یہ ایک نہیں، اس کے بعد اور فلمیں آئیں گی، اس کے بعد اور ڈاکیومنٹریز بنیں گی، اس کے بعد اور زیادہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے گا۔ آپ کو ایسے ہی ماحول میں سانس لینا ہے، آپ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، آپ کو اس کو فیس کرنا ہے، یہ چیلنج ہے ہمارے لیے، اور پیسفلی ہم اس چیلنج کو فیس کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس اسلام کا علم ہو اور دو چیزیں ہماری زندگی میں ہوں،
ایک خواتین کی تعلیم کا نظام، اور دو اسلام پر اسلامی احکام کی گھر میں خاص کر کے تعمیل کا نظام۔ ہم خود عمل کرنے والے بنے ہیں، ہماری زندگی میں وہ چیز ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ بہت ساری خواتین اسلام سے بدظن ہو جاتی ہیں اسلام کو نہیں جاننے کی وجہ سے، لیکن عجیب بات کیا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ ایسے ہمارے جیسے ملک جو ہیں، جو بہت ترقی یافتہ تو نہیں ہے اور ایک دم پچھڑے ہوئے بھی نہیں ہیں، لیکن مغربی ملکوں کے اعتبار سے تو ہم لوگ پچھڑے ہوئے ہی ہیں۔ امریکہ، فرانس اور انگلینڈ، ان کے مقابلے میں ہم لوگ پیدل ہی ہیں ابھی تک۔ عجیب بات یہ کہ وہاں عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، وہاں عورتیں زیادہ مسلمان ہو رہی ہیں، 4 میں سے 3 عورتیں 1 آدمی۔ ایسا کیوں؟ اتنی پڑھی لکھی نہیں کہ کوئی اسلام قبول کر رہی، کیوں پردے میں آ رہی وہ؟ کیوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسلام کے بندھن میں اور ایسے ظالم دین میں آ رہی؟ اس کو معلوم پڑا نہیں، اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ غلط ہے، وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ اسلام الگ ہے، مسلمان چھوڑو ان کو، مسلمان خراب ہے، سب کے سب نہیں، بڑا طبقہ ایسا ہے، ان کو دیکھ کے نہیں، میں اسلام کو دیکھ کے اسلام میں آئی، مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں، ان کو دیکھتی تو چلی جاتی، میں نے اسلام کو دیکھا، کیوں؟ اس پروپیگنڈا کی وجہ سے۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، مت جاؤ، مت ملو ان سے، جادوگر ہے، کاہن ہے، اس نے ہمارے درمیان جھگڑا پیدا کر دیا ہے، یہ آدمی صحیح نہیں، یہ شاعر ہے، کچھ زیادہ بڑی شخصیت نہیں ہے، پوئٹ ہے، بس ختم، شعر شاعری کرتا ہے، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ شعر شاعری کی کتاب ہے، اور یہ جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے، مات سنو اس کی بات۔ جتنا آپ کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، وہ چیز ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کا ذریعہ بنی ہے۔ کئی واقعات اس کے ہیں، آپ تاریخ میں جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو یہ جو اسلام کے خلاف طوفان اٹھا ہوا ہے، یہ اسلام کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں بھی ہو سکتا ہے اگر اس اپرچونٹی کو ہم صحیح استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سپاٹ لائٹ میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے خلاف بول 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 کے لوگوں کا دھیان اسلام کی طرف آکرشت کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے آدھا کام ہے۔ آپ کو پہلے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا پڑے گا، پھر سمجھانا پڑے گا، تو آدھا کام تو دوسرے ہی کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہم کو پازیٹیو سائڈ اس کی دیکھنا، یہ ہمارے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے منفی طور پر ہی صحیح لوگ اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہماری طرف سے اس کے لیے کیا ہے؟ ہم کو خود اسلام معلوم نہیں۔ کاش کہ ہم اسلام جانتے، اور جہاں اسلام کے بارے میں غلط بات ہو رہی ہے ہم صحیح بات بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ جبکہ آج علم حاصل کرنے کے وسائل بڑھ گئے ہیں، لیکن آج بھی ہماری غفلت وہی ہے جو کل تھی۔ بہت ضروری ہے کہ خاص کر کے خواتین کے معاملے میں ہم لوگ فکر مند ہو جائیں۔ خواتین کے معاملے میں ہم لوگ فکر مند، کیوں؟ اس لیے کہ ولنریبلٹی وہاں زیادہ ہے۔ بچیوں کے اندر گھر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جھاڑو پوچھا کرو، کام کرو، یہ کرو وہ کرو، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، یہ راج دلارا ہے، یہ بڑا ہوگا تو چلی جائے گی، یہ ہم کو سنبھالے گا، ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی ہے یہ، وہ دیکھ رہی میں کچھ بھی نہیں، آئی ایم نو بڈی۔ اب وہ بول رہی یہ تو باہر جاتا، کرکٹ کھیلتا، یہ کرتا، سب کچھ کرتا، اب یہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے، 2، ایک آپشن کام کاج کرو، دوسرا پڑھائی کرو، پڑھ رہی پڑھی اچھا پڑھ رہی ہو، اچھے مارکس وہ لا رہی، یہ نہیں لا رہا، یہ جھگڑے لا رہا گھر پہ، وہ اچھے مارکس لا رہی ہے، پڑھتے 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 پھر آگے جا رہی ہے،
کیونکہ اس کے ذہن میں یہ آپشن ہے کہ میری اہمیت کچھ بھی نہیں ہے. اگر مجھ کو ویلیوبل بننا ہے تو میرے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. ایجوکیشن یہ ایک راستہ ہے. ایجوکیشن آنے کے بعد میں ایجوکیشن کے اب اسکول میں پڑھی, 2 چوٹیاں ڈال کے جاتی تھی. اب کالج میں جانے کے بعد تھوڑا فرق آ رہا ہے, اس میں بال کھلے چھوڑ کے جا رہی ہے, سر میں گلاب کا پھول بھی لگا رہی ہے. وہاں لڑکیاں تھیں, اب لڑکے بھی ہیں, پلٹ کے دیکھنے والے بھی ہیں. ویلنٹائنس ڈے بھی آ رہا ہے, برتھ ڈیز آ رہے ہیں, فنکشنز آ رہے ہیں, موویز, کینٹین ہے, سب کچھ ہے. پہلے مسلمان اسکول میں تھی وہ, اب کالج میں آ گئی ہے تو ابھی کیا ہے, وہ تالاب سے نکل کے, کنویں سے نکل کے اب سمندر میں آئی ہے. ابھی مگرمچھ بھی ہیں. اب لوگ مل رہے ہیں. سہیلی, پہلے تو سہیلی ڈائریکٹ تھوڑی لڑکے سے ملتی ہو. پہلے اس کو کوئی سہیلی ملی, مسلم نہیں تھی, لیکن سہیلی کے ایک سہیلا ہے, اس کا کوئی پہچان والا ہے, اور پہچان والے کا کوئی دوست ہے. اس سہیلی نے کیا کیا, وہ اپنے دوست کے ساتھ ملی. اب اس کے ساتھ ایک دوست تھا, تو ان کی تو جوڑی ہے, اور وہ فری ہے, یہ بھی فری ہے. میٹ مائی فرینڈ دس, میٹ مائی فرینڈ دس. دونوں کی ملاقات کرا دی. تم لوگ وہاں بیٹھو, ہم لوگ جب تک یہاں بات کرتے ہیں. اور وہاں بیٹھنے میں اس نے کہا, آپ کو میں کافی وقت سے دیکھ رہا ہوں, میں چاہت تھی, میرے دل میں تمنا تھی, اور میں چاہتا تھا کہ آپ سے ملوں. میرے دل میں بہت آپ کی قدر ہے, اور آپ کے جیسا میں نے زندگی میں دیکھا نہیں. آپ اتنی قیمتی ہو, آپ کی آواز ہی کتنی اچھی ہے, ہاں آپ پڑھائی کتنی کرتی ہو, آپ کے بارے میں فلانی بتا رہی تھی, ایسا 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 ایسا. اور میری گھر میں کچھ بھی ویلیو نہیں ہے, یہ میری قدر کرنے والا ہے, یہ میری قدر کرنے والا ہے. وہ بھی کسی پروگرام کا حصہ ہے. قریب کرو, خراب کرو, چھوڑ دو, قریب کرو, خراب کرو, چھوڑ دو. وہ ایک پورے ایک سسٹم کا حصہ ہے. وہ اکیلا بھولا بھالا بیوقوف نہیں ہے, اس کے پیچھے انجیکشن دینے والے بھی ہیں. وہ بھی ایک کمیونلی موٹیویٹڈ ہے. لیکن ہماری بچی اس ماحول میں جا کے شکار ہو گئی. پھر اس کے بعد جو طوفان گھر میں اٹھتا ہے, جب معلوم پڑتا ہے, اور زیادہ اس کو پکا کر. اچھا, وہ معلوم بھی بہت دیر سے پڑتا ہے. جب کشتی دوسرے کنارے سے قریب ہوتی ہے, تب جا کے یہاں کے کنارے والوں کو معلوم پڑتا ہے. پھر ایسے وقت میں بولا جاتا ہے, ماں باپ کو چنے گی یا اس کو چنے گی؟ بولتی اس کو چنوں گی. تم نے دیا کیا ہے مجھ کو؟ تمہاری خدمت کے بعد جوتیاں کھانے کی سوا مجھ کو ملا کیا ہے؟ رہو اپنے بیٹے کے ساتھ میں. میری کیا ویلیو تھی, اب میری قدر آ رہی تم کو. کئی قصے رنگ بدل بدل کے آپ کو ملیں گے. یہ جو ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اسلام کے بارے میں ایجوکیٹ نہیں کیا. دنیا کے چکر میں اتنے پڑے رہے کہ ہم نے دنیا ان کے لیے کمائی. اگر بچے کہیں آپ ہم سے پیار نہیں کرتے, کبھی ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں, ہمارے ساتھ بات, یہ سب میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ تمہارے لیے میں نے موبائل فون دیا, تمہارے لیے کپڑے لاتا ہوں, جوتے اتنا مہنگا, اے سی, اور یہ سب کس کے لیے کر رہا ہوں میں؟ ہم ان کو وقت نہیں دیتے, ہم اپنی شخصیت ان کو نہیں دیتے, ہم ان کو پروڈکٹس دیتے ہیں. ہم اپنا حصہ ان کو نہیں دیتے ہیں. ہم چیزیں ان کو دے کے چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہیں. ہم اٹینشن ان کو نہیں دیتے, جو کہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی. کسی انسان کو آپ اٹینشن ہی مت دو, اگنور کرو آپ, وہ اس کے لیے مرنے جیسا ہے. گھروں کا ماحول صحیح کرنا ضروری ہے. شفقت, محبت گھر میں ہے, آئے دن جھگڑے, فساد, لعنتیں, تانے اور باتیں بند, بیوی شوہر کے تناؤ. بچے کہاں سے دیندار بنیں گے؟ کہاں سے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت آئے گی؟ ہمیشہ پریشر اور ٹینشن اور اینگزائٹی اور ڈپریشن میں بچے چلے جا رہے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ گھروں کا ماحول صحیح نہیں ہے. گھروں کا ماحول صحیح نہیں ہے. اس کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو ہم اسلام کے معاملے میں اپنے گھر والوں کو ایجوکیٹ کریں, تعلیم.
دو، ہم اپنے گھروں میں خود اسلام پر عمل کرنے والے بنے ہیں. ہماری زندگی میں خواتین کے باب میں، خواتین کے معاملے میں، ان کے حقوق کے سلسلے میں احساس ہو. آپ غور کریں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بہنوں کی جائیداد کھا لی ہے؟ نہیں، کتنے لوگ ہیں. شادی میں دیے تھے نا سب، تیرے کو گیا، سب ہوا، اب کیوں آئی؟ ٹھیک ہے لے لے تھوڑا سا، بڑی جائیداد ہے. شادی میں اتنا خرچہ، پورا خرچہ گناتا ہوں. بھائی 4 بھائی رہے تو اور بھی مشکل ہو گیا، کیونکہ ان میں ڈویژن ہونے والا. بھیڑیے پورے تیار ہیں، یہ بکری کیا کرے گی بیچاری؟ کونے میں آ کے بیٹھتی ہو، دیے تو دیے، نہیں تو نہیں، چھلکے تو دو کم سے کم. یہ حال اگر معاشرے میں ہوگا، بتائیے کیوں وہ قانون کی طرف سے اپنا حق لینے کے لیے نہیں جائے گی؟ اور پھر قانون اس کو بولے ہاں اچھا آپ ہی کا انتظار تھا، ہم نیا قانون بنا رہے تمہارے لیے. ہم کو صرف مسلمانوں کو نہیں، اسلام کا ریفارمیشن کرنا ہے. پھر ہم مورچے لے کے نکل رہے ہیں، پھر ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کچھ تو ہونا چاہیے اس کے لیے. جب بہت کچھ معاملہ دور نکل جاتا ہے تب ہم لوگوں کو یاد آتا ہے کہ ہاں ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے. عقل مند آدمی وہ ہے جو بارش آنے سے پہلے چھتری کھولے. بھیگنے کے بعد چھتری کھولنا بیوقوفی ہے. اگر ہمارے پاس موقع ہے، استعمال نہیں کر رہے ہم لوگ، سارا معاملہ بگڑ جانے کے بعد ہم لوگ اقدامات کرنے کی سوچ رہے ہیں، یہ بیوقوفی ہے اور یہ نقصان ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اس باب میں حساس ہو جائیں. لیکن دوسری طرف میں خواتین سے بھی یہ بات کہوں گا، اگر مسلمان بگڑا ہوا ہے اور آپ کے گھر والا مسلمان بگڑا ہوا ہے، یہ اسلام نے تو اس کو نہیں بولا نا ایسا کرو. اور اگر آپ اس کی وجہ سے اسلام سے بدظن ہو تو آپ اپنی آخرت بھی خراب کر رہی ہو، کیونکہ آپ اسلام سے دور ہو کہ آپ کو ملنے والا کیا ہے؟ آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا. کتنی بچیاں ایسی ہیں کسی کے ساتھ چلی گئیں اور اس نے 4 دن رکھا، اور جب بچہ ہونے کا وقت آیا یا بچہ ہو گیا، اس کا تو دل بھر گیا. وہ اس کے بجٹ میں فٹ ہونے والی نہیں ہے. جس کلچر میں وہ پلی بڑی ہے اس کے کلچر میں نہیں فٹ ہو سکتی، وہ نہیں ہو سکتا اس سے. اس نے اپنی ہوس پوری کی، اور بعض کیسز میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوس پوری کی، اور اس کے بعد میں اس کو لا کے باپ کے پاس چھوڑ دیا. باپ سے ملا بھی نہیں، دروازے پہ چھوڑ کے نکل گیا. ایسے کتنے کیسز ہیں. تو جو اس اپنے لوگوں کو، ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ کے جا رہی ہے، جس کشتی میں بیٹھ رہی ہے وہ کشتی اس کو کنارے تک لے کے جانے والی نہیں ہے. اس کو کنارے پہنچنے سے پہلے ندی میں پھینکنے والی ہے وہ کشتی. وہ بھی یاد رکھے اچھے سے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بعض کیسز میں تو ماں باپ اپنا لیتے ہیں، چلو ہماری بچی ہے بھائی آؤ، کہاں جائے گی وہ؟ ماں باپ کا ایک دل ہوتا ہے، چاہے پھر اس نے کتنی بھی بڑی غلطی کی ہو، ناک کٹائی ہو، ہماری عزت پوری خراب کری ہو، لیکن ٹھیک ہے تو اپنا خون، ہماری بچی ہے، ہمارے گوشت کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے، ماں باپ لے لیتے، جانے دو. لیکن سب کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے. بھائی بہن ماں باپ، وہ خاندان اچھوت بن کے رہ جاتا پوری سوسائٹی میں. اب یہ واپس آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد سوچتی کہ میں بوجھ نہیں بنوں گی، میں جاب کروں گی. جتنا پڑھی لکھی اس اعتبار سے کہیں نہ کہیں جاب کی تلاش میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گی، میں آپ لوگوں پہ بوجھ نہیں بنوں گی. جاب لگتا پھر وہی ہوتا. وہاں جانے کے بعد میں اب یہ تو ٹوٹی پھوٹی آئی ہوئی ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کو ہمدرد وہاں بھی مل جاتا. گھر والے کچھ دن سنبھالتے ہمدردی کی وجہ سے، لیکن جیسے شادی سے پہلے، بھاگنے سے پہلے، جانے سے پہلے گھر میں کبھی وہ خوش ہوتے تھے، کبھی ناراض بھی ہوتے تھے. بعد میں بھی ہوتا ایسا، لیکن بعد میں جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو وہ الگ لگتا، پہلے نہیں لگتا تھا ایسا. اب ہر ناراضگی جو ہے چوٹ پہنچاتی ہے دل کو، اور ایسا لگتا ہے میں شاید بوجھ بن رہی ان کے اوپر. تو پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتی ہے.
پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے وہ کمپنی میں جاتی، جاب کرتی، وہاں ان کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. وہاں ایسے لوگ ملتے ہیں، ایسے لڑکے ملتے ہیں جن کے اندر وہ اپنا ایک گھونسلے میں ان کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو آئی بلانگ ٹو یو، میں بھی تم لوگوں کا حصہ ہوں، ان جیسا بننے لگ جاتی ہے. وہ کچھ کی کچھ بن جاتی ہے. ماں باپ بھی دیکھتے بولتے کیا کرنے کا اس کا، کچھ نہیں کر سکتے اس کو. اور اگر پیسہ آ رہا ہو گھر پہ تو پھر تو خاموشی ضروری ہوتی ہے. ہاں، آواز کا بٹن دبائے تو پیسے کا بٹن بند ہو جائے گا. آنے دو. پھر ماں باپ بھی بعض اوقات گھر والے بھی اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں کہ بولتے بھائی اپنے اپنے حساب سے سب کو جینا چاہیے، اللہ تعالیٰ تھوڑی بولتا ہے ایسا کرو. ہاں، یہ اللہ کے نمائندہ بن کے بولنے لگ جاتے ہیں. الف کا با ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر وہ بھی چونکہ وہ زخمی ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ان کے اندر وہ اسلام کی پاکیزی باقی نہیں رہتی ہے، تو پھر ان کے اندر بھی ایڈجسٹمنٹ آ جاتا ہے. اس طرح سے فیملیز خراب ہو رہی ہیں. جاگیے. اور یہ دوسرے گھروں کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے گھر میں ہو جاگیے. نہیں، ہم کو بھروسہ ہے، ایسے گھروں میں زیادہ تر ہوتا. اندھا بھروسہ اچھی چیز نہیں، جاسوسی بھی اچھی چیز نہیں، لیکن اندھا بھروسہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. مناسب نگرانی ضروری ہے، اور نگرانی سے زیادہ تربیت ضروری ہے، کیونکہ آپ کتنے گھنٹے آپ پیچھے پڑو گے بچوں کے. آپ ایسی تربیت کیجئے کہ آپ کی نگرانی نہ ہو تب بھی وہ صحیح چلے. ایجوکیٹ کرنا، تعلیم، اور زندگی میں عملی گھر کے اندر اسلام کی تعمیل، عمل کرنا اسلام پہ. یہ دو چیزیں اگر ہم لوگ اپنا لیں سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. یہ بات آ گئی ذہن میں اس لیے میں نے بتا دی ہے، کیونکہ ماحول ایسا آگے آنے والا ہے. بے ہوشی کب تک، بے فکری کب تک، پیسہ 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 کب تک، کیا کرو گے آپ پیسہ لے کے؟ آپ کی بچیاں، آپ کے بچے آپ کے نہیں رہیں گے، آپ پیسہ لے کے کرو گے کیا؟ قبر میں لے کے جاؤ گے اس کو؟ دنیا کی عیاشی آپ کے کس کام کی جب آپ کے دل میں سکون نہ ہو، آپ کا دل زخمی ہو، آپ کو ہر کروٹ پر چوٹ پہنچتی ہے. ایسی زندگی کیا فائدے کی جب آدمی پھر محل بنا لیا بڑا، موٹر گاڑیاں اس کے پاس، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، سونا چاندی سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اس کا خاندان صحیح نہیں. فائدہ کیا ہے؟ کیا پیسہ خوشی لاتا ہے؟ دنیا کا سب سے بیوقوف آدمی وہ جو یہ سوچے کہ پیسہ خوشی لاتا ہے. پیسہ چیزیں لاتا ہے، خوشی نہیں. خوشی اندر سے آتی، اس کے لیے پیسے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر واقعی ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خوشحال نہیں ہوتے لوگ. بیوی شوہر کی زندگی آپ دیکھیے، وہ خاندان دیکھیے، غربت کے باوجود وہاں خیر تھی، وہاں سکون تھا. چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں گھر کے اندر، لیکن وہ لوگ خوشحال لوگ تھے، اس لیے کہ ان میں آپس میں ریلیشن شپ اچھی تھی. ہم لوگ چیزیں بڑھا کے سمجھ رہے گھر اچھا ہوتا، خوشحالی آتی. شیخ نے بھی جو چیزیں بتائیں، یہ نہیں کہ چیزیں لاؤ، ہم چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم لوگوں کو کھو رہے ہیں، ہم اپنوں کو کھو رہے ہیں. بہت ضروری ہے ہم جاگے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے لیے ہیں. عورتوں کے لیے بھی مردوں کی طرح حقوق ہیں، معروف طریقے سے. معروف طریقے سے، نہ عورتوں کا مردوں پر ظلم ہو، نہ مردوں کا عورتوں پر ظلم ہو، معروف طریقے سے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے اپنے حقوق ہیں جیسے عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں. زندگی دو چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اگر آپ دونوں کو ڈیٹیچ کر دو تو فساد آتا ہے. حقوق، ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز ایک طرف ہونا چاہیے، اور پھر رائٹس ہوتے ہیں. صرف رائٹس پر آپ دھیان دو، اپنے حقوق پہ دھیان دو اور رسپانسبلٹیز کو بھول جاؤ، فساد پیدا ہوگا.
دونوں چیزوں کو جمع کر کے زندگی جینے والا آدمی اور گھرانہ کامیاب ہوتا ہے کہ میرے حق بھی میرے کو معلوم ہو اور میری ذمہ داریاں بھی مجھ کو معلوم ہو. لیکن زندگی بہتر بنتی ہے اپنی ذمہ داریوں پر دھیان دینے سے. ہماری مانگیں پوری کرو، کمپنی بند ہو جاتی ہے. لیکن ہر انسان اگر گھر کا اپنی ذمہ داریوں پر دھیان دے اور حقوق میں تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کرے، شوہر اپنے حقوق میں ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے، بیوی ایڈجسٹمنٹ کر رہی، بچے ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، تب جا کے گھر صحیح چلتا ہے. لیکن اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. لہذا اسلام میں قوانین ہیں، لیکن ترغیب اس بات کی دی گئی ہے کہ انسان اچھے طریقے سے زندگی گزارے. اسی لیے کیا کہا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. عورتوں کے اپنے حقوق ہیں، جیسے ان پر رسپانسبلٹیز بھی ہیں، ذمہ داریاں ہیں، بالمعروف، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے. تو اس قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا عورتوں کے بھی حقوق ہیں. تو کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، جاہل ہے وہ. عورتوں کے حقوق ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر قوام ہیں، ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، ان کے محافظ ہیں، ان پر حاکم ہیں. یہ کیوں؟ مرد ہم پر کیوں حاکم بنیں گے؟ آزاد ہونا چاہیے؟ نہیں. اسلام میں ہم کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ گھر کا ایک بڑا ہونا چاہیے. وہ ذمہ دار ہوگا، فائنل ڈیسیجن وہ لے گا، وہ گھر والوں کو پرووائڈ کرے گا، ان کی ذمہ داریاں پوری کرے گا. کھانا پینا، لباس، دوائی، ایجوکیشن سے لے کے ساری چیزیں اس کے ذمہ رہیں گی. اور وہ گھر کا ذمہ دار رہے گا، وہ فیصلے گھر میں کرے گا، وہ حفاظت کرے گا ان کی اور ان کے اوپر نگراں رہے گا. اگر ایسا نہ ہو گھر برباد ہوگا. آزادی. کل کو آپ کے بچے بولے ہم ماں کی بھی نہیں مانتے، باپ کی بھی نہیں مانتے، آپ کیا بولو گے؟ ہم ہمارا ڈیسیجن خود لیں گے. اسکول کو کون سی جانے کا؟ وہ نہیں، اسکول کو جاتا میں، اسکول نہیں جانا مجھ کو. کیا پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھنا ہی نہیں مجھ کو. آپ کیا بولو گے؟ اس کا حق ہے نہیں پڑھنا. وہ بول رہا نا نہیں پڑھنے کا میرے کو. آپ کیا بولتے؟ نہیں. اس کے اوپر ماں باپ سرپرست ہیں اور وہ پڑھنا چاہیے. ماں باپ پڑھائیں گے اس کو، ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی اسکول کو بھیجتے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماتحت ہے. ابھی جب بڑا ہوگا تب اپنے فیصلے کرے گا، ابھی نہیں. تو سماج میں اب کس نے بولا بچے ماں باپ کے ماتحت رہیں گے؟ طے ہے، سب مان رہے ہیں اس کو. نہیں، بچے اتنے سمجھدار نہیں ہوتے. بعض بچوں کا آئی کیو ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے. کیا کریں گے؟ اس کو بنائیں گے گھر کا ہیڈ؟ ایسا بھی ہے. پھر بعض بچے اتنے زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں کہ ماں باپ بھی نہیں ہوتے ہیں. اب کیا بولیں گے؟ بیٹا تو بن جا گھر کا گرو جی، ہاں ہم تیرے حساب سے چلیں گے. ہوتا ہے ایسا؟ پٹائی ہوگی اس کی اگر بولے گا ایسا. تو بڑے بڑوں کے گھر میں بھی نہیں ہوتا ایسا. جو حقوق کی بات کرتے ہیں ان کے بھی گھر میں نہیں. یہ ایسا ہے، اس کو مان کے چلنا پڑتا ہے. کون بولا آپ کو؟ تو دنیوی اعتبار سے دستور کو آپ مان رہے اور اللہ کے حکم کو نہیں. گھر میں آگ لگی تو بجھانے کے لیے کون دوڑتا ہے؟ اللہ نے قوت مرد کو دی ہے، حفاظت کی ذمہ داری اس پر ہے، معاشی ذمہ داری اس پر ڈالی ہے، پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری اس پر ہے، اور اس کو ذمہ دار بنایا گھر کے اوپر کہ وہ گھر کا ذمہ دار رہے گا. ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، غیر اسلامی کلچر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور آج بھی پریکٹیکلی ویسا ہی ہے. امریکہ میں بھی بڑی بڑی پوسٹ پہ مرد ہی ہیں. کتنی بھی بات کر لو فیمنزم کی اور کتنی بھی ہیومن رائٹس کی بات کر لو، وہاں پہ آج بھی بڑی بڑی پوسٹ پہ. امریکہ میں اتنے سالوں میں کتنی عورتیں پریزیڈنٹ بنی؟ نہیں. کیا بات کر رہے آپ؟ ابھی تک نہیں. کیوں؟ وہاں انٹیلیجنٹ عورتیں پیدا نہیں ہوتی کیا؟ کبھی سوچتے ہم لوگ؟ نہیں سوچتے. سوچو. بولنے کی کچھ بات ہوتی ہے، ہاتھی کے دانت کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، کھانے کے کچھ ہوتے ہیں، دکھانے کے کچھ. سماج آپ کو جو غذا دے رہا ہے، ہاں لے رہے ہیں آنکھ بن کے، کھا رہے بعد میں معلوم پڑ رہا زہر ہے، مت کھاؤ.
عزت سے اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اسلام کا علم، وہ رزق لیجئے. یہاں وہاں کی باتیں نہیں، فیس بک ہاں یہاں وہاں سے ہم لوگ لے رہے ہیں، ہمارا برین واش کیا جا رہا ہے. وہاں کیوں نہیں بنی کوئی عورت؟ ملٹری میں کتنے کمانڈرز ہیں، عورتیں کیوں نہیں؟ ہائی لیول کی پوسٹ پہ ابھی بھی ریسرچ ہے. یہ میں اپنے دل سے نہیں بیٹھ کے بول رہا ہوں، یہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے. ہائی لیول کی پوزیشنز جتنی بھی ملٹری میں، عورتوں میں ایک بھی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ نہیں ہے. تو جو لوگ حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے آواز بھی نہیں دیتے. اس کی وجوہات ہے، اس کی ریسرچ ہے، اور اس کا وقت ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں عورت کو میدان الگ دیا گیا ہے، مرد کو میدان الگ دیا گیا. یہ اتنا بڑا عنوان ہے، یہ پورا نہیں ہو پائے گا. اس کو ہم لوگ کبھی کورس کی صورت میں بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بنیادی باتیں سن لیجیے. عورت کو الگ میدان، گھر کا میدان. اور سید صرف مرد نہیں ہے، گھر کا سردار صرف مرد نہیں ہے، عورت بھی سردار ہے. لیکن سردار کے اوپر ایک سردار ہے، وہ کون ہے؟ مرد ہے. لیکن عورت بھی کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، عورت بھی سید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید. سید کس کو کہتے ہیں؟ سید صاحب، سید کا معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ حاکم، سردار، جو فیصلے کرتا ہے، جو ڈیسیجنز لیتا ہے، حکم دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید. بنی آدم میں ہر ایک سید ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اور آگے کہا فالرجل سید اہلہ. آدمی اپنے گھر والوں پر سردار ہے. والمرأۃ سیدۃ بیتہا. اور عورت اپنے گھر کے اوپر سید ہے. عورت کیا ہے؟ وہ سید نہیں ہے، وہ بھی سیدہ ہے، وہ بھی سید ہے، وہ بھی سردار ہے، وہ بھی حاکم ہے، اس کی بھی چلتی گھر میں. لیکن وہ کس کے ماتحت ہے؟ کچھ گھروں میں الٹا بھی ہے. کچھ لوگوں کو بھی جا کے برتن دھونا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ عورت کو سید بتایا گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ عورت کچھ بھی نہیں، مرد سید ہے، ایسا نہیں. یعنی حدیث میں امام ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں اس کو روایت کو ذکر کیا، اور یہ صحیح حدیث ہے. صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 4565 پر 4565 شیخ البانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. ہر ایک سید ہے، مرد بھی اور عورت بھی. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہیڈ تو ہونا چاہیے، گھر میں کوئی ہیڈ ہونا چاہیے. کوئی کمپنی ہے، اس کا باس کون؟ کوئی بھی نہیں. ملک اس کا بڑا کوئی بھی نہیں. سب اپنے اپنے حساب سے چلو. کرتا کوئی ایسا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی بڑا ہوتا ہے. گھر میں بھی ہونا چاہیے، تب جا کے صحیح چلے گا. بڑی گورنمنٹ ہو چھوٹی ہو ایسی ہی چلتی ہے. تو مرد کو ذمہ داری دی گئی کیونکہ مرد کا دائرہ بڑا ہے، عورت کا دائرہ چھوٹا ہے. اس کی مجبوریاں، پریگننسی. اب عورتیں بول رہی ہیں ہم کو آزادی چاہیے، ٹھیک ہے. پھر بول رہی ہیں ہم کو پریگننسی کی لیو بھی چاہیے. اچھا، عورت کے پیچھے اتنی مجبوریاں ہیں، اسلام نے اس کی رعایت کیوں جا رہی؟ تو باہر بیٹھنا، آرام سے بیٹھ کے کھا، مت جا. نہیں میں جاؤں گی. اور جانے کے بعد کتنے کمپرومائزز اس کو کرنے پڑتے ہیں. پھر بولتی ہے ہوتا کہ ہمارے سے سب بولا کون تیرے کو جانے کے لیے. پھر بس میں بھی اس کو الگ سے سیٹ چاہیے. اور برابری کی بات بھی ہے. ریس میں مردوں کے ساتھ نہیں دوڑے گی، ہمارے لیے الگ سے چاہیے. باکسنگ میں، باکسنگ تو پوچھو ہی مت، مردوں کے ساتھ عورتوں کی باکسنگ ہوتی کیوں نہیں؟ برابری کیوں نہیں؟ اگر ایک مرد آگے لائن میں ہو، یا ایک مرد بیٹھا ہوا ہو ٹرین میں یا بس کے اندر، اور عورت آگے کھڑی ہو اور مرد نہیں اٹھے، عورت برا مانتی کہ نہیں؟ کیوں؟ برابری نہیں ہے، یہاں ایکوالٹی نہیں. لیکن اچھا آدمی وہ ہے جو اٹھے اور جگہ دے. کیوں؟ یہ کمزور ہے. کمزوروں کی رعایت اسلام میں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ رائٹ سکھاتے ہیں وہ عین موقع پر رائٹ بھول جاتے ہیں، ایکوالٹی بھول جاتے ہیں. وہاں اسپیشلٹی آ جاتی. نہیں، ہمارے لیے الگ سے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کنسیشن ہونا چاہیے.
تو ایکوالٹی کی بات عورتیں بھی نہیں کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو بھی بولنا پڑتا ہے کہ نہیں ہمارا خیال رکھو، ہم عورت ہیں، عورتوں کے ساتھ ایسا کرتے کیا؟ عورتیں بھی بولتی ہیں، وہ عورتیں، میں ساری عورتوں کو نہیں بول رہا ہوں، وہ عورتیں جو برابری کی بات کرتی ہیں۔ پریکٹیکلی برابری ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دونوں کو الگ بنایا ہے۔ عورت کے اندر نرمی، اس کے اندر شفقت، اس کے اندر سینسیٹیوٹی مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی لیے بچہ جو سماج کا آنے والا فرد ہے، سماج کو جو دینے والے لوگ ہیں، وہ عورت کے حوالے بچے کو کیا ہے، تو اس کو سنبھال، اس کی تربیت کر، اس کو اچھا بنا کے اس کو سماج کو دے۔ اتنا بڑا کام اس کو دیا ہے، لیکن وہ کیا، اور یہ چھوٹا کام ہے۔ مغرب میں، ویسٹ میں آج ایسی عورتوں کو اچھا مانا جا رہا ہے جو اپنی اولاد کے لیے اپنا جاب سیکریفائز کر رہی ہیں۔ ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں BBC پہ، آپ نے کیوں چھوڑا اپنا جاب؟ آپ اتنی بڑی CEO تھی کمپنی کی، آپ نے کیوں چھوڑا؟ اپنی فیملی کے لیے، میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہی تھی۔ کتنی زبردست بات ہے۔ وہی اسلام میں عورت کرے، کیسی پاگل عورت ہے، دیوانی کہیں کی، اتنا بڑا جاب چھوڑ دی۔ دیکھو اسلام کیسا عورتوں کو بچوں کی پرورش میں لگا دیا۔ بچوں کی پرورش کو جو چھوٹا سمجھے وہ بیوقوف آدمی ہے، وہ نالائق ہے۔ بڑا کام ہے یہ بڑا کام ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ عورت کے حقوق نہیں ہے، عورت سردار نہیں ہے، لیکن اس کا اپنا دائرہ ہے، گھر کے دائرے میں ہے۔ وہ اولاد کی تربیت کرے اور ذمہ داریاں پوری کرے اور اپنے حقوق حاصل کرے۔ کیا کیا حق ہے عورتوں کے، سارا وقت ہمارے پاس اتنا بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک سموسے میں اتنا تو نہیں ہو سکتا۔ گھر کی یاد آ رہی ہوگی کئی لوگوں کو، ہاں بولے ایک سموسہ کھلا کے اتنا سناتے کیا ہم؟ وہ اسٹینڈ بائی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے لیے ہو۔ پچھلے مہینے تو ہم ذمہ دار بھی بول رہے تھے ٹھیک نہیں ہے ایسا، ہاں کچھ بھی نہیں، تو ہم لوگ ٹھیک ہے بھائی چلو کرو جو بھی ہے چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں شاید۔ تو آپ کے چہروں پر تر و تازگی جو لگ رہی ہے، کہیں نہ کہیں اثر اس کا ہے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق کی رعایت کیا ہے؟ میں موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں، سارے دلائل اور تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، اور ایسی مجالس میں وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے دل میں ایک بات تھی جو میں نے شروع میں، جو احساس جو آگے کے دور میں طوفان جو آ رہا ہے اس کو فیس کرنے کے تعلق سے جو بات مجھ کو محسوس ہوئی، میں نے بتا دی ہے، اس کو یاد رکھیں جو میں نے شروع میں بات کہی ہے، کہاں سے بگاڑ آتا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق کی تاکید سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا انی احرج علیکم حق الضعیفین الیتیم والمرأہ، میں دو کمزوروں کے بارے میں، ان کے حق کے بارے میں تم کو سختی سے تاکید کر رہا ہوں۔ دو کمزور ہیں سماج کے اندر، دو کمزور ہیں، ان کے حق کے بارے میں میں تم کو سختی سے تاکید کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں۔ کون ہیں وہ دو لوگ؟ الیتیم والمرأہ، یتیم اور عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کمزور ہے، عورت کمزور ہے، اور اس کی کمزوری کی بنیاد پر کہا کہ اس کا کمزور جب ہوتا ہے تو اس کا حق دیا نہیں جاتا ہے نا۔ طاقت والا تو اپنا حق حلق میں ہاتھ ڈال کے لیتا، لیکن کمزور جو ہوتا ہے، کمزور ایڈجسٹ کر لیتا ہے، کمزوری میں صبر ہی کرنا پڑتا، اور کیا ہے، مجبوری میں صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو عورت اپنے حقوق سے جب محروم ہوتی ہے تو صبر کر لیتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو کمزور ہیں جن کے حق کے بارے میں تم کو ڈرا رہا ہوں۔ ایک یتیم ہے جس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں، کوئی اس کے دفاع کرنے والا نہیں، اور دوسرے کون؟ عورت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے حق کے بارے میں ڈرایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمزور ہیں، اور یاد رکھیں جو کمزور ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ کمزوروں کے ساتھ کون ہوتا؟ اللہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی مرد عورت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے مقابلے میں اپنے کو مجرم بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت مجھ سے قبول کر لو، میں تم کو وصیت کر رہا ہوں کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ تو ایسا نہیں کہ اسلام میں عورتوں کے لیے نہیں ہے،
ان کے حق کے بارے میں، کمزوروں کے حق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ڈرا کے چلے گئے۔ اسلام کا قصور نہیں ہے، مسلمان کا قصور ہے جس نے عورت کو اس کا حق نہیں دیا ہے۔ اسلام کی اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے، مسلمان کی کوتاہی۔ اسلام اور مسلمان ایک دوسرے کے ایکول نہیں ہیں، سینونیمز نہیں ہیں، وہ کہ یہاں مترادف نہیں ہیں ایک دوسرے کے۔ مسلم الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ اسلام مسلم کے حساب سے نہیں چلے گا، مسلم کو اسلام کے حساب سے چلنا پڑے گا، دونوں میں فرق ہے۔ تو مسلمانوں کے بگاڑ کی وجہ سے عورتیں اسلام سے بدزن ہو جاتی ہیں۔ دو، اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا۔ اسلام سے پہلے تو ہو گیا ہے، تو اسلام سے پہلے بچیوں کو دفن کیا جاتا۔ عرب میں کچھ قبیلے تھے جو بچیوں کو دفن کرتے تھے، اور آج بھی ہمارے ملک میں بچیاں کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابارشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فیمیل انفینٹیسائڈ آپ دیکھیں جا کے آپ کو ملے گا، اس میں آج بھی ہوتا ہے۔ ان پڑھ لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ عقل رہتی کیسا کرنا بغیر کسی گڑبڑ کے۔ ان پڑھ آدمی تو گڑبڑ کر کے پکڑا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں پکڑے جاتے ہیں۔ وائٹ کالر کرائمز، کتنے سارے اس طرح کی ڈاکیومنٹریز بنی، کتنے سارے ڈسکشنز اس کے بارے میں ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک میں بچیوں کو زندہ ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے ابارشن کی صورت میں۔ عرب میں بھی ہوتا تھا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسلام میں یہ چیز کیا ہے؟ حرام۔ اسلام نے ایک بچی کو جینے کا حق دیا، چاہے وہ کسی بھی خاندان کی ہو۔ بچی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، نہ پیدا ہونے سے پہلے نہ پیدا ہونے کے بعد۔ اسلام میں عورت کو تعلیم کا حق دیا گیا۔ عورتیں آئیں، میں موٹا موٹا بیان کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے۔ عورتیں آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول سارا وقت آپ کا مرد ہی لیتے، ہمارے لیے بھی آپ ایسا انتظام کیجیے کہ ہم سیکھیں دین۔ اللہ کی طرف سے متعین معلم، اس کے پاس عورتیں آ کے بول رہی ہیں کہ ہم کو بھی آپ کا وقت چاہیے، ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ آپ نے نہیں کہا تم کون ہوتی ہو، جاؤ گھروں میں برتن مانجو، کھانا پکاؤ، کپڑے دو، بس ختم، تمہارا کام اتنا ہی نہیں۔ آپ نے کہا فلاں جگہ فلاں دن جمع ہو، آپ خود چل کے گئے اور ان کو سکھایا۔ تعلیم کا حق عورت کا ہے، اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق دیا اور اس کی ڈیمانڈ قبول کی۔ تحقیق اور سوال کا حق عورت کو دیا گیا۔ آج بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں، بائبل میں لکھا ہوا ہے، ایک عورت چرچ میں بات کرے، کویشچن پوچھے، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ اس کا سر مونڈ دیا جائے۔ نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہمارے پاس، آج بھی ہے، عورت پوچھ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سوالات حضرت عائشہ نے کیے، مستقل علماء نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، سوالات عائشہ، اور ہم کورس بھی کریں گے انشاءاللہ اس کے خواتین کے لیے۔ اور علماء کہتے ہیں حضرت عائشہ کے سوالات میں علم کا ایک باب ہے۔ ان کے سوالات بھی بہت انٹیلیجنٹ ہوتے تھے کیونکہ وہ تھے انٹیلیجنٹ، اور اللہ نے بھی ایسی عمر میں شادی کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بعد 50 سال تک وہ زندہ رہی اور امت کو وہ علم دیتی رہی۔ اللہ جو بھی کرتا صحیح کرتا ہے۔ 50 سال تک وہ امت کو سکھاتی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ گھر کی زندگی آپ کی کیسی تھی؟ سوالات پوچھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کئی سوالات پوچھے، آپ نے کبھی ڈانٹا نہیں ان کو۔ عورت ہو کے سوال پوچھتی نہیں، آپ ہر سوال کا جواب دیتے تھے۔ وہ سوال پہ پھر سوال پوچھتی تھی، آپ پھر جواب دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کبھی تحقیق سے منع نہیں کیا۔ وہ ریسرچ کر سکتی ہے، وہ تحقیق کر سکتی، سوال کر سکتی، وہ کویشچن کر سکتی۔ آپ ایسا کیسا بولے، دلیل بتاؤ۔ کتنے واقعات تاریخ میں ایسے ہیں، صحابہ کی تاریخ میں ہے۔ اسی طرح سے عورت کی عزت کا حق ہے۔ ایک آدمی اگر ایک عورت پر بدچلن ہونے کا الزام لگاتا ہے، زناکاری کی تہمت اس پر لگاتا ہے، 4 گواہ اگر نہیں لائے گا اس کو سزا دی جائے گی، 80 کوڑے، 80 جلدہ۔ اگر عورت پر الزام لگایا یہ عورت، اس کا کیریکٹر خراب ہے، اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا ہے، 4 گواہ لانا جو ہے، ہمالیہ پہاڑ پہ جا کے 3 بار آنا ہے، 4 گواہ چاہیے اس کو۔ 4 گواہ اگر وہ نہیں لاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ چلو نہیں تمہارے پاس، جاؤ گھر کو، نہیں ادھر آؤ،
80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. عورت کی عزت کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس لیے ایسا ہے. یہ نہیں کہ وہ سید خاندان کی تھی, وہ نبی کے خاندان کی تھی, فلانی تھی. اگر حبشی عورت بھی ہے, اگر اس پر تہمت لگاتا ہے, اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. عورت کی عزت کی اسلام میں ویلیو ہے, تبھی تو اتنی بڑی سزا ہے, ورنہ نہیں ہوتی. ایک مرد کو مارا جائے گا, کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ گواہ نہیں لاتا ہے تو. اسی طرح سے نکاح کا حق, اور اس میں نکاح میں رضامندی کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا نکاح باپ نے ایسی کر دیا اور وہ اس کو راضی نہیں تھی. وہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, رکھا اللہ کے رسول والد صاحب نے نکاح کر دیا, میری پسند نہیں ہے, زبردستی نکاح کر دیا ہے. آپ نے اس عورت کو اختیار دیا, چاہو تو ساتھ میں رہو, چاہو تو نکاح ختم. اس نے کہا نہیں رہنا ہے. آپ نے نکاح ختم کر دیا. آپ نے کہا کسی چاہے مطلقہ ہو, بیوہ ہو یا کنواری ہو, اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتے. عورت کو حق دیا گیا اس کی اجازت بھی. آپ مجھ کو کسی ایک دینی کتاب میں, کسی دھرم کی, ریلیجن کی بک میں آپ لا کے بتائیے کہ عورت کی اجازت بھی مانگی جاتی ہے سوائے قرآن و سنت کے. لا کے بتاؤ. عورت سے پرانے زمانے میں تو بادشاہ خوش ہو جاتا تھا نا, تو اپنی بیٹی دے دیتا تھا واریئرز کو. پوچھا بھی تو تیار ہے, کر دیا, ختم. اس سے پوچھو, اسلام نے بتایا اس کو کہ اپنی زندگی کا بندھن کسی کے ساتھ ہونے والا ہے, اس میں اس کی اجازت بھی ضروری ہے. اسلام نے اس کو لازم کیا. آپ کسی اور ریلیجن کی بک میں لا کے بتائیے مجھ کو, نہیں تھا پہلے, یہ اسلام میں دیا گیا ہے. باپ جس کے ساتھ چاہے نکاح کر دے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اسلام میں ہے, اس کی اجازت ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے سماج میں کیسا بنا ہوا ہے, ہاں شادی کا دن ہے, وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے, 4-5 چاچا لوگ جاتے, ہاں رجسٹر لے کے تیار ہے کہ تو پورے گاؤں کے سامنے پوچھتے اس کو, ہاں بول کے وہ بھی سائن کرتے بیچارے. تو دلہن بن کے کائے کو بیٹھی ہوئی اتنی. اب پوچھیں گے نہیں تیار, چل گھر کو جا, بولیں گے اس کو. وہ تو ولی پوچھے گا اس سے, گاؤں کے لوگ نہیں. وہ ولی پوچھے گا اور وہ ولی بولے گا. ضروری نہیں کہ اس سے جا کے پوچھا جائے, وہ تو گھر والے پوچھ کے بٹھائے نا اس کو دلہن بنا کے, سب کے ساتھ بن سور کے بیٹھی ہوئی ہے, اور پھر جا کے مجھے تیار ہے کہ نکاح. وہ بھی کتنے بار پوچھ رہے ہیں, 3 بار. کیوں؟ طلاق 3 بار ہوتا تو اجازت بھی, اور یہاں اس کو تو 5 کلمے پڑھا رہے پورے. مسلمان بنا کے چھوڑیں گے تجھ کو. اور 3 بار اس کو بھی پوچھتے, قبول کیا آپ نے؟ بولتا الحمدللہ. کو پھر سوچ لے, پھر بولتا کس ٹیریٹری میں جا رہا تجھ کو معلوم نہیں, تو مظلوم فیڈریشن میں جا رہا. 3 بار پوچھتا مولوی بھی اس سے, ہوش و حواس میں ہے نا تو الحمدللہ قبول کیا میں نے. نکاح میں عورت کی اجازت ضروری ہے, چاہے وہ مطلقہ ہو, چاہے وہ بیوہ ہو, چاہے وہ کنواری بچی ہو. تو یہ بھی اسلام نے رکھا ہے. اسی طرح سے اگر عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, ظلم زیادتی کرتا ہے, دیکھیے بنیادی اصول ایڈجسٹمنٹ کا ہے. بنیادی اصول ایڈجسٹمنٹ کا ہے کہ عورت برداشت کرے, صبر کرے, ایڈجسٹ کرے. اگر پھر بھی نہیں, اتنا ظالم ہے, اتنا برا ہے کہ نہیں رہ سکتی ہے, تو قاضی کے پاس جا کر علیحدگی کے لیے وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ میں. اور خلا کا پروویژن اسلام میں ہے. طلاق مرد دیتا ہے لیکن خلا عورت مانگ سکتی ہے. لیکن میں سجیسٹ نہیں کروں گا عورتوں کو کہ خلا لیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ لوگ خلا کے لیے تیار ہو جائیں. ہاں پکنک پہ نہیں لے کے گئے تو خلا. جھگڑے ایسے ہی شروع ہوتے ہیں, چھوٹی بات سے جھگڑا شروع اور بڑھ گیا. تو یہ سارے حقوق اسلام میں دیے گئے. اس کے علاوہ اور حقوق ہیں, مال کا حق ہے, جائیداد کا حق ہے, اور اس طرح سے گھر کا حق ہے عورت کا, بچے کا حق اس کا ہے. کئی حقوق ہیں. انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم تفصیل سے کورس کی صورت میں اس کو دیکھیں گے. اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ قوانین اس میں بیان کرنے پڑیں گے. لیکن یہ موٹا موٹا ہم نے دیکھا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کی رعایت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان 2 باتوں کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم خود اپنی زندگی میں, اپنی عملی زندگی میں اپنے گھروں میں اسلام کا پالن کریں, اسلام کے مطابق جینے والے بنیں, اس کی تعمیل کریں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.